السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی ایران کے حق میں کھل کر کھڑے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں جی مجھے بھی خامنائی جیسی موت آئے، اور اس کے بعد پھر ان کے بیان کو کچھ اور معنی پہنایا گیا۔ کبھی کہتے ہیں جی ایران کے عرب ممالک پر حملے، گلف کنٹریز پر حملے درست ہیں۔ اب میں آپ کو حافظ عمر صدیق صاحب کا جو اصل موقف ہے نا وہ بتاؤں گا، کیونکہ حافظ صاحب اس وقت تقیہ کر رہے ہیں۔ تو میں چند سوالات حافظ صاحب کے سامنے رکھوں گا، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس ٹاپک کا کچا چٹا سامنے کھل کر سمجھ آ سکے اور صحیح حقائق آپ سمجھ سکیں۔ حافظ عمر صدیق صاحب کے متعلق جو اس وقت مخالفین ہیں، وہ کہتا ہے مناجر، وہ کہتا ہے منافر، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے متعلق میرا نقطہ نظر یہ ہے وہ کل بھی شیر اہل حدیث تھا، آج بھی شیر اہل حدیث ہے۔ وہ کل بھی شیر اہل سنت تھا اور آج بھی شیر اہل سنت ہے۔ ان کی خدمات، ان کے مقام کا انکار ممکن نہیں ہے۔ بات کرنا آسان ہے، اپنے ممبر و محراب پر جذباتی نعرے اور مناظر نہ ہونے کے باوجود اکیلے خطیب خطابت، مطلب اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مناظر کہلوانا، یہ تو آسان بات ہے، لیکن دوسرے مسالک کے لوگوں کے سامنے دو بدو گفتگو کرنا، جہاں موقع پر کتابیں دکھانی ہوتی ہیں، یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ مسائل ہیں جہاں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 1، حافظ عمر صدیق صاحب آپ کھلم کھلا واضح بتائیں، عقیدہ توحید کے متعلق آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ جو تقاریر میں بیانات میں بیان کرتے ہیں وہ اپنے چینل پر بتائیں کہ شرک اور توحید کے متعلق آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سب کو پتہ ہے، کوئی رعایت نہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے کہ تقیہ، ایسی گفتگو محمل جو سمجھ نہ آ سکے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو عقیدہ تحریف قرآن ہے یا صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، اس کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں آپ کا عقیدہ توحید اور ان کے متعلق کوئی نرمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، جو توہین تکفیر نہیں کرتا تو اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے الگ فتویٰ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ ہوں اور یہ کھل کر امریکہ اسرائیل کے حق میں بات نہیں کر رہے، کہیں عوام جوتے نہ مارے، یعنی آپ مخالفین کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ شیعہ کی تو عادت ہے، ان کے مورخین پر اہل سنت اس لیے اعتماد نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھ لیں، میں نے ایران کے حق میں ویڈیوز بنائی ہیں، اور جہاں لوگوں نے موازنہ کیا ہے عرب کا اور ایران کا کہ ایران عالم اسلام کا لیڈر ہے، عرب جناب کیا ہے کہ ان کے کافروں کے ایجنٹ ہے، پاکستان کافروں کے ایجنٹ ہے، پھر میں نے اس کا رد کیا ہے دلائل سے کہ ایران کا یہ کردار ہے۔ تو آپ کومنٹس باکس میں جائیں، یا تو آپ کی طرح گالیاں دے رہے ہیں یا پھر بات کو مکس کر رہے ہیں، جی آپ اسرائیل کے امریکہ کے یہ ہیں اہل سنت ایجنٹ فلاں ہیں۔ بھائی جو دلیل آئی ہے اس کے مطابق بات کرو، جو ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں
ٹاپک پر بات کرو نا. جب بھی آپ کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس بکس میں مطلب کیا کہ گالیاں دے رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی ویڈیو میں اتنا دم ہے کہ وہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے. ہاں اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اختلاف کرنے والے, انسانیت کے اعلیٰ درجے پر قائم, وہ کسی بھی مسلک میں ہوں, وہ کبھی بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے. لیکن یہ جملے میں نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں جو بڑے بڑے علماء, علامہ ہشام سمیت, علامہ حافظ محمد صدیق صاحب سمیت کسی کو بھی رعایت نہیں کرتے. ہر نہ وہ سیاستدان کو, عمران خان, نواز شریف, زرداری, کہیں بھی ہو, ان کا کام کاٹنا ہوتا ہے. تو بہرحال میں سوالات کرنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب یہ بتلائیے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کی, امریکی حملوں کی علامہ ہشام سمیت کون سا عالم ہے جس نے مذمت نہیں کی؟ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر حملہ غلط ہے اور مذمت کی ہے. اس کے بعد نمبر 2, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کا عقیدہ نہیں دیکھا جاتا. ظالم کسی بھی عقیدے والا اس کے خلاف کھڑے ہوں, مظلوم کسی عقیدے والا اس کے حق میں کھڑے. مگر جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہاں اڈے کیوں ہیں, تو میرا سوال یہ ہے, جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی, ایران میں چاہ بہار انڈیا کے پاس تھا, راہ ایجنٹ وہاں تھے. اچھا, بلوچ دہشت گردوں کی جو مطلب کیا سہولت کاری, ان کی پناہ گاہیں وہ ایران میں. اور اسی طرح پاکستان میں جو فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے, فرقہ وارانہ دہشت گردی ہوتی ہے, ایک افغانستان دوسرا ایران, یہ ملوث. کلبھوشن حسین پٹیل بن کر ایران سے آتا ہے. پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے اور وہ ہمارا ساتھ دینے کے بجائے مذمت تک نہیں کرتے. 1994 میں انڈیا کے کہنے پر ہمارے خلاف انہوں نے OIC میں ووٹ کاسٹ کیا. تو بتائیے, یہ ساری باتوں کو بنیاد بنا کر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو ہم چاہ بہار پر وہ کرتے, حملہ کر دیتے, یا ان کے ایئر بیسز پر حملہ کر دیتے جیسے ہمارے ایئر بیسز پر حملہ ہوا ہے, کیونکہ وہاں انڈین اڈے ہیں. شام والے معاملے میں روس کے اڈے وہاں موجود تھے. عراق پر حملہ کرانے میں ایران نے مکمل سپورٹ کی, اسرائیل کی, امریکہ کی, جو ایٹمی تنصیبات پر 80 کے دہائی میں حملہ ہوا. اس طرح جب افغانستان میں اور امریکہ عراق میں آیا تو وہاں ضمن خلیل زاد سے, امریکی نمائندے سے جنرل سلیمانی نے خفیہ ملاقاتیں کی اور زمینی فوج دونوں جگہ مہیا کی ہے. جب بات کرتے ہیں آپ کہ یہ جی کافروں کے ایجنٹ ہیں, عرب ممالک فلاں فلاں, سیدھی بات کریں نا بھائی. ہم ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ ایران پر امریکی حملے قابل مذمت ہیں اور ایران کے عرب ممالک پر حملے قابل مذمت ہیں. کس طرح؟ اگر عرب سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوئی ہے, وہاں سے حملے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, جواباً یہ کہتے جی ہمیں جواب کا حق ہے. وہاں تو نہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل. اگر اسرائیل امریکہ ان پر حملے کر رہے ہیں, جواباً ان پر حملے کر رہے ہیں. 2800 حملے, کہیں 1200 حملے, کہیں 1400 حملے, یہ 80% حملے عرب ممالک میں ہوئے ہیں. بتائیے اسرائیل میں کیا کیا انہوں نے, کون سے حملے کیے ہیں جو آپ کہتے ہیں جی اتنا کچھ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, بتائیں. آج بھی یہ اعلان کریں کہ ہم اسرائیل پر حملے کریں گے, جواب دیں گے, آج بھی یہ اعلان کر دیں, بتائیے پھر تکفیری کون ہے, خارجی کون ہے؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ اسرائیل پر حملے کرتے ہیں کون روکتا ہے؟ باتوں کو فکس کیوں کر رہے ہیں؟ تکفیری خارجی کون ہے بتائیے, جو بھی ان سے اختلاف کرے اس پر یزیدیت کے فتوے. آپ ہو گئے اور اس طرح اور دوسرے علماء ہیں, یا میرا نقطہ نظر یزید کے متعلق سب کو واضح, لیکن پھر بھی کمنٹس باکس میں دیکھیں, کہیں گے جی یہ یزیدی ہے, یہ ناصبی ہے, کیونکہ ان کی تو عادت ہی تبرہ بازی ہے. ان کا مذہب ہی تبرے سے شروع ہو کر تبرے پر ختم ہوتا ہے, جھوٹے الزامات لگانا. لیکن آپ نے کیا کیا بھائی؟ میں تمام لوگوں کو نہیں کہہ رہا, میں نے بتایا تھا کہ ان میں 2 گروہ ہیں, ایک وہ جو معتدل ہے, دوسرا تکفیری. میں تکفیری گروہ کے متعلق بات کر رہا ہوں. تو بتائیے آپ کھلم کھلا واضح 2 ٹوک موقف رکھیں
باقی رہی علامہ صاحب سے آپ کے اختلاف اور جھگڑے کی بات، یاد رکھنا علامہ صاحب اور آپ کے جھگڑے کی ہمارے ہاں جو مقام ہے، اس کی جو اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے، جس طرح ہمارے باپ اور ان کے کزن، چاچا، تایا جو لڑ رہے ہوں تو ہم اس میں بیچ میں نہیں بولتے ان کو، یعنی کہ کوئی اچھی بات کرنی ہو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی کی سائڈ نہیں لیتے۔ اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو اپنے ماننے والوں کو روکیں، علامہ صاحب اپنے ماننے والوں کو روکیں، آپ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو اس لیے آپ محتاط رویہ رکھیں، تبرہ بازی نہ کریں، جھوٹے الزامات نہ لگائیں، اور مجھے پتا ہے آپ دونوں کا موقف ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، نقطہ نظر بھی ایک ہی، آپ ملے تو صحیح، ملاقات تو کریں، دونوں بیٹھے تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ آپ ان پر امریکی ٹرمپ کے مطلب کیا ہے وہ ناشتوں کے الزامات لگا رہے ہیں، وہ آپ پر رافضی ہونے کا الزام لگا رہا ہے، یہ دونوں الزام اپنی جگہ آپ تسلیم کریں گے کہ جھوٹے ہیں، صرف ذاتی اناد ہے، ذاتی تعصب ہے۔